الرحمن الرحیم ٹائم نیوز کے ساتھ مبشر مغل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، 2023 میں یہ جو سال چل رہا ہے اس کو پاکستان میں عام انتخابات کا سال کہا جا رہا ہے۔ گو کہ ان کی اسمبلیاں، ان کی مدت 14 اگست کو مکمل ہو رہی ہے اور نومبر 2023 میں الیکشن ہونا متوقع ہیں۔ لیکن اگر اس کے دوسرا رخ دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور کچھ وفاقی وزراء نے اعلان بھی کر دیا ہے الیکشن کے لیے، لیکن فی الحال الیکشن کا انعقاد ابہام کا شکار ہے۔ 50-50 کی سچویشن ہے، ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا ابہام کا شکار اس وجہ سے ہے جو ہم نے ماضی قریب میں پنجاب اور کے پی میں دیکھا۔ الیکشن ہونا تھے، نہیں ہوئے، ادارے بشمول عدالت عظمیٰ انہوں نے تماشا بھی دیکھا اور خاموش بھی رہے۔ ان سب تفصیلات کے لیے، ان ساری سیاسی معاملات اور ملکی مسائل پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ملک آصف یعقوب صاحب کو۔ وہ ہمارے پاکستان پیپلز لائر فورم کے پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں اور PP 127 کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ آئے ان سے بات بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی فکر کہاں پہ کھڑی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کہاں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ملینئر کوسچن ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں کہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں نومبر میں؟ دیکھیں، آپ نے دو کوسچن کر دی۔ ایک موجودہ جو ہے گورنمنٹ، اس کی کارکردگی کیا ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی میں آپ یہ دیکھیں کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس وقت ملک کی سچویشن کیا تھی؟ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، سیاسی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا تھا، اور انڈسٹری آپ کی تقریباً بند تھی۔ جو بیر کے ممالک تھے، دوست ممالک تھے اور دیگر ممالک تھے، وہاں پہ آپ کی خارجہ پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور آپ دنیا میں تنہا کھڑے تھے۔ آج تقریباً تمام دوست ممالک کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے گمنام ممالک بھی ہیں جو آپ کی پیٹھ پہ کھڑے ہیں، اور آپ کی معاشی صورتحال جو ہے وہ آپ ڈیفالٹ سے نکل چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ کے دوست ممالک آپ کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اور معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، قدرے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ان میں بہت سی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں معاشی حالات اور کامن جو پرسن ہے اس کے حالات پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ بحران موجود ہے جس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو ان بحرانوں سے اس ملک کو نکال سکتی ہے۔ جی، جو الیکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا میرے خیال میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ آن ٹائم پر ہوگا، کیونکہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو 1 یا 2 دن پہلے ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد 90 دن کے اندر جو ہے وہ اس ملک پاکستان کے اندر انتخابات کا عمل جو ہے وہ پروسیس انشاءاللہ پورا ہوگا، اور اس کے لیے ہم مینٹلی طور پر بھی اور گراؤنڈ لیول پر بھی ہم تیار ہیں۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں جو ماضی قریب میں جو غلطیاں دہرائی گئی ہیں، الیکشن کمیشن کہہ لیں یا کچھ اداروں کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کوتاہیاں آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ الیکشن نہیں کروا سکے پنجاب اور کے پی میں، تو اس قسم کی جو پریکٹس ہے دوبارہ تو نہیں دہرائی جانے لگی اپنے پاکستان میں؟ نہیں، ایسی پریکٹس دوبارہ اس لیے نہیں دہرائی جا سکتی کیونکہ اس وقت ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ملک کی معیشت کو سنبھالنا تھا، اور جو سیاسی بحران ہے وہ ایک پارٹی کی طرف سے یکدم سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا معیشت پر بھی اثر پڑا، اور ملک جو ہے اس میں بحران زیادہ جنم لینے جا رہے تھے۔ اس لیے یہ ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے معاملات سیٹل کیے گئے، لیکن اب میرے خیال میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا کہ الیکشن ڈیلے ہوگا، کیونکہ الیکشن ڈیلے کیا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے وہ بدترین ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ہوا ہے، الیکشن روکے نہیں جا سکتے، تو اس لیے جو ہے میرے خیال میں الیکشن آن ٹائم پر ہوگا۔ سر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو امکان ہے وہ مسترد کر دیا ہے، تو آپ اس وقت اس حلقے کی اگر ہم بات کریں ضلع جنگ کی، اور ہم بالخصوص اپنے تحصیل شورکوٹ کی بات کریں، تو کہاں پہ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اس امکان کے مسترد ہونے کے بعد؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ بات بڑا عرصہ پہلے ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم لوگ کچھ زیادہ سیٹیں مانگ رہے تھے اور نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے ان کو نہیں وہ سیٹیں دینی،
جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ جھانکیہ تک جو ہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کی 7 سیٹیں ہیں، ان 7 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں نہ صرف نامزد کیے بلکہ ان کو ٹکٹس بھی جاری کیے، اور باقاعدہ جس میں بھی شامل ہوں PP 127 سے تمام لوگوں کے انتخابی نشان تیر الاٹ ہوا۔ تو اس سے آپ یہ خود لے لیں کہ ہم سولو فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ویسے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک میری لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں بھی پالیسیاں چونکہ لیڈرشپ بناتی ہے، کل کو میں بھی اس میں کوئی چینجنگ آ جائے، لیکن اب تک کی صورتحال ایسی کوئی نہیں ہے جس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی امکان ہو۔ سر بڑے ٹائم بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے باقاعدہ امیدوار جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے بھی کیے ہیں، نامزد بھی کیے ہیں اور ان کو ٹکٹ بھی دیا ہے، تو یہ جو پہلے گیپ چلتا رہا ہے ضلع جنگ میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے، تو گیپ اچانک سے ایک دم سے یہ پر ہونے کا امکان آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ملک پاکستان کی واحد جماعت ہے جو ہر قریہ، ہر نگر، ہر گلی میں موجود ہے، صرف اور صرف اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ میرے سمیت پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس پہ جنگ میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹس نامزد کیے، وہ تمام مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کامن لوگ ہیں، گلی محلے کے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، مسائل پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ جنگ میں اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ڈسٹرکٹ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے جگیرداروں کے چنگل میں رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے سیٹ اپ کہ انہوں نے ہمیشہ جگیردار اور وڈیروں کے مقابلے میں ایک کامن پرسن کھڑا کیا ہے، اور کامن پرسن نے انتخابی محاذ پر جو ہے وہ بڑے بڑے مخالفین کو، بڑے بڑے نامور جگیروں سرمایہ داروں کو جو ہے وہ بچھاڑ کے رکھ دیے، کیونکہ عوامی طاقت پہ پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے، اور عوامی طاقت غریب ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے وہ بیسیکلی غریب کا نعرہ تھا، ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامن طبقے کی، اسٹوڈنٹ یونین آپ دیکھیں، ٹریڈ یونین آپ دیکھیں، یہ ساری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ پیداوار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس ملک میں جو ہے وہ آزاد انتخاب ہوا اور کامن لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے انشاءاللہ منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچیں گے اور اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے، کیونکہ غریب کا دکھ درد غریب ہی جانتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں، حاریوں، مزدوروں، ٹھیک ہے، اور ملازمین کی ہمیشہ سپورٹ کی۔ ابھی پچھلے دنوں جو پنجاب میں تماشا چل رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کے ملازمین کی سپورٹ کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں آصف علی زرداری نے 100% تنخواہیں بڑھائی تھی۔ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ یہ دیکھیں گے اگر آزاد الیکشن ہو گئے تو آپ، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ حکیم بلوچ جیسا آدمی جو ہے وہ 5 محلے کے گھر میں رہتا ہے، اور اس نے نام نہاد مسلم امہ کا لیڈر جو تھا اس کو بچھاڑ کے رکھ دیا تھا کراچی میں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی ہم سروائیول کی جنگ سے باہر آ رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ بہتر نتائج نظر آئیں گے پاکستان کے۔ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن انفیئر بھی ہو سکتے ہیں یا بائسڈ ہو سکتے ہیں الیکشنز؟ اب یہ دیکھیں کہ آپ مجھ سے بہتر آبزرور ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو پنجاب میں جو ہے وہ محدود کیا گیا تھا، ہمیں 50,000 سے 5,000 پہ لایا گیا تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو مفاہمت کی پالیسی ہے، اب یہ دیکھو پنجاب میں کارکن کو بچایا آصف علی زرداری کی پالیسی نہیں، ادروائز ہماری چار دیواری کا تقدس ہمیشہ پامال ہوتا تھا۔ پنجاب پولیس کو ہمیشہ جیلوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اب یہ تو دیکھیں نا، 40 سال سے ہم پنجاب میں اپوزیشن میں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کسی جیلے کو چھیڑ کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر وہی جوش، وہی جلولہ، وہی ولولہ نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یار جیلہ بھی زندہ ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ابھی تک ہمارا قائم کھڑے رہنا پنجاب میں اس تمام مصیبتوں کے باوجود 40 سال کی اپوزیشن جیلنے کا، آج کل اب یہ دیکھ نام نہاد لیڈر جو ہے وہ 10 دن بھی جو ہے وہ اپوزیشن نہیں بھوگ رہے، اور ہم 40 سال سے اپوزیشن میں کھڑے ہیں پنجاب میں۔ تو ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے نام نہاد جو سیاسی ہیں، وڈیرے جگیردار، ان کو انشاءاللہ شکست دے کے ایوانوں میں پہنچیں گے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ غریبوں کی جنگ لڑیں گے، آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ سر 2008 کے بعد 13 اور 18 میں الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی ہے یا دکھا نہیں پائی ہے۔
تو کیا خیال ہے کون ذمہ دار نظر آ رہا ہے اس میں اس پوری صورتحال میں کہ صفائی ہو گیا تقریباً 2008 کے بعد اب تک دیکھا جائے تو وہ خاص کچھ سیٹیں ہیں نہیں اپنی پنجاب میں. اب دیکھیں جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو سیٹ نکال سکتے ہیں لوگ، جو نامور لوگ تھے، ان لوگوں نے مختلف پارٹیز بدلی ہیں. جب بھی وہ آپ یہ دیکھیں یہی لوگ پیپلز پارٹی میں تھے، یہی لوگ قومی لیگ میں چلے گئے، یہی لوگ نون میں چلے گئے، یہی لوگ تحریک انصاف میں چلے گئے. آج پھر یہی لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بھگوڑے. اب قوم کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان بھگوڑوں کا جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہے. اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو ہے وہ ایسے پکڑ کے بھگوڑے نہیں لے لیے اپنے پاس. اس دفعہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو ورکر تھے، اپنے جو کامن جیالہ تھا، اس کی پرورش کی ہے. اور وہ پرورش جو ہے وہ میرے جیسا نوجوان جو ہے آج آپ کو جو میدان انتخابی محاذ ہے اس پر نظر آ رہا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ مستقبل کتنا روشن ہے. اور یہ جو پچھلے ادوار ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے محدود کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس پہ زیادہ اگر ڈسکشن کریں گے تو وہ بہت لمبی چلی جائے. سر ضلع جنگ میں بی بی عابدہ حسین اور مخدوم فیض صالحات کے بعد ہم نے کوئی بڑا نام دیکھا نہیں ہے ضلع جنگ میں. اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو جو موجودہ الیکشن جو متوقع ہیں نومبر 2023 میں، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایم این اے کی سیٹ ہے وہ اس وقت زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی پیپلز پارٹی کی، یا جو نیشنل اپنی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اپنا سیکٹر زیادہ اسٹرانگ ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ مخدوم صاحب ایک برانڈ ہے، نو ڈاؤٹ. جنگ میں ڈسٹرکٹ جنگ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ یہ جو ہے نامور جگیردار اور جو سرمایہ دار لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا تھا جنگ کی عوام کو، جس وجہ سے جو ہے وہ اس لیول پہ جو کامن جیل ہے وہ سامنے نظر نہیں آیا. لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے کامن لوگوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو، عام لوگوں کو آگے لے آنے کی ٹھان لی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس الیکشن کے بعد بہت سے اور نام بھی نظر آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کا نام بھی آپ کو نظر آئے گا. سر ہم یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آج کل مخدوم فیض صالحات کی تصویریں خان جواد کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک جو سوئچ ہے وہ کر سکتے ہیں خان جواد پیپلز پارٹی کی طرف. تو اس بات کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ خان جواد کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مخدوم صاحب کی تصویریں. مخدوم صاحب کی تصویریں آپ وہ نواب بابر خان کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس سے آپ یہ آبزرو نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ این اے کے لیے صرف جواد خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہے. ابھی اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں بنا. میں آپ کو چھوٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ این اے کی سیٹ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ این اے 110 پہ کس نے آنا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پہ ٹکٹ پہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جب اپلیکیشن مانگے گی اس وقت جو لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس کو ہم ویلکم کریں گے. جہاں تک بات ہے مخدوم صاحب کی، تو نو ڈاؤٹ وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ایک برانڈ ہے. تو مخدوم صاحب پرانے سیاسی ہیں، وہ تمام گوٹیاں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ حالات بتائیں گے کہ کون این اے 10 کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے. ابھی تک شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر کوئی بھی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ابھی سامنے نامزد نہیں ہوا. کچھ دنوں کے بعد کا میں نے کہہ سکتا. سر بڑا اسٹرانگ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ باقاعدہ شور کوٹ کی تحصیل شور کوٹ کی سیاست کو دیکھیں تو نواب بابر خان کی آپ سیاست کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ان کی بھی کہیں نہ کہیں جو آپ جیسے آپ نے بتایا کچھ تصویریں بھی چل رہی ہیں، کچھ پرسیپشن بھی ڈیولپ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، تو ان کی سیاست آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے بھائیوں کی طرح یہ سوال ان کے ساتھ بہتر بنتا ہے کہ ان کی کیا سچویشن چل رہی ہے. کیونکہ ہم ایک ہی حلقے میں رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ قائم ہے. تو آپ مجھ سے بہتر آبزرور ہیں اور یہ پاکستانی قوم اور خصوصاً حلقہ این 110 کے لوگ جو ہے وہ بہترین آبزرور ہیں کہ کون کس جگہ پہ کیسی سیاست کر رہا ہے. سر پینل کا بتائیے گا کہ کس کے ساتھ بننے جا رہا ہے؟ کچھ ڈیولپ ہوئی چیزیں، کوئی فائنلائز ہوئی ہیں چیزیں یا نہیں ابھی تک؟ ابھی تک جب تک باقاعدہ الیکشن کا تبل نہیں بچتا تب تک ہم پینلز کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جس کو بھی ٹکٹ دے دیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں گے اور میدان میں اتریں گے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ. آخر میں سر کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں شور کوٹ کی عوام کو؟ میں صرف شور کوٹ کے عوام سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک شور کوٹ کے عوام نے کوئی بھی کامن پرسن جو گلی محلے کا بندہ ہو
تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو یا ویل ایجوکیٹڈ ہو اس کو نامزد نہیں کیا. اس دفعہ جو ہے وہ میں شور کوٹ کی عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ اپنے جیسے بندے پہ بھروسہ کر کے دیکھیں, شاید شور کوٹ کے حالات بدل جائیں. اور اگر خدا نخواستہ نہیں بدلتے تو اس کو آپ قلعے باندھ سے پکڑ سکتے ہیں. نہ تو وہ اسپین بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی وہ امریکہ بھاگ سکتا ہے, نہ ہی وہ یو اے ای بھاگ سکتا ہے. اس نے یہیں پہ رہنا ہے, یہیں پہ مرنا ہے, اس کی خوشی بھی یہیں پہ ہونی ہے, اس کا جینا مرنا بھی یہیں پہ ہونا. تو خدا را اس دفعہ اپنے جیسے بندے کو منتخب کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ اور کیا بہتری آتی ہے. جی ناظرین, ہم نے ایک مفصل گفتگو کی ملک آصف یعقوب صاحب سے. ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے اب تک وڈیروں کو بھی ٹرائی کر لیا, جو ہمارے اب تک کے جو بڑی ایک وقت سے تک حکومت کرتے آئے ہیں, کچھ خاندان, ان کو بھی دیکھ لیا ہے. اور لیکن اب ہم کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں, کچھ بہتری چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس دفعہ جالے کو ٹرائی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہتری بھی نظر آئے گی. لیکن انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں اگر کا جو فیکٹر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سب پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر الیکشن فری ہوئے, تو کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ پایا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن جو ہے فری ہوئے تو, فری اینڈ فیئر ہوئے تو یہ اگر اور مگر کا فیکٹر ہمیشہ رہتا ہے پاکستان کی سیاست میں. آخر میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت ضلعی صورتحال ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے, پہلے سے بہت اسٹرانگ ہے, اور باقی جو الیکشن کا فیصلہ ہے اور نتائج کا فیصلہ یہ انشاءاللہ نومبر میں ہی ہوگا. جی بہت شکریہ.